چاہیے کہ الیکٹرانک میڈیا، یہ سوشل میڈیا، ہم نے باقاعدہ اس کو گٹر بنا دیا ایسا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ سے تعفن زدہ آوازیں، جو روسٹرز لوگ بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو روسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو معاذ اللہ روسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کل جب خدا نہ خواستہ جہنم میں پھینکے جائیں گے اور جہنم کے اندر جب روسٹ کیے جائیں گے نا، لوگ ٹرینڈنگز کر رہے ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے گندے گھٹیا اور غلیظ ٹرینڈز چلا رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے بکس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے امیجیٹ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم نے سب کچھ رون کر رکھ دیا، سب کچھ رون کے رکھ دیا، کیا نارمز، کیا کلچر، کیا تہذیب، کیا تمدن۔ صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس معاشرے سے متعلق باتیں تھیں ہی نہیں۔ یعنی آج اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، آج اپنی مسلکی یا مذہبی وابستگی کی وجہ سے، آج اپنے کسی بھی معاشی فائدے کی وجہ سے، آج اپنے کسی بھی معاشرتی یا سماجی فائدے کی وجہ سے ہم کسی کے بھی کپڑے اتار دیں، کسی کے ساتھ بھی بد تہذیبی کر لیں، کسی کے خلاف بھی باقاعدہ ٹرینڈنگ چلا دیں، ہیش ٹیگ کر کے صاحب اس کی کریکٹر کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیں۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو امیجیٹ باسز ہیں، ہمارا تعلق کہیں سے بھی، کسی بھی جگہ سے ہماری افیلیشن ہو، ہمارے جو امیجیٹ باسز ہیں جو ہم سے کہتے ہیں ہم اپنی دنیا اور آخرت ان کے لیے مکمل طور پہ داؤں پہ لگا دیتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے دنیا بنانے کے لیے آخرت جو ہے داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے اپروپریٹ بات ہوگی۔ دیکھیے صاحب، یہ جو لوگ ہیں نا، جن سے آپ کا کسی قسم کا تو مالی مفاد ہے یا ظاہر دنیاوی مفاد ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں نا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے کسی کے لیے حد درجے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ سامنے والے پر جھوٹ، بہتان، غیبتوں کی جو ہے باقاعدہ بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یقیناً آپ کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہے، اور اس فائدے کو اچیو کرنے کے لیے آپ سارا کام کر رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ فائدہ بظاہر فائدہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن الٹیمیٹ وہ نقصان ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ جس وقت آپ کی سانس بند ہوگی، ظاہر ہے سب نے مرنا ہے، سب نے مٹی ہو جانا ہے، سب نے قبر میں اتارے جانا ہے، تو جس وقت سانس بند ہوگی اور آپ لحد میں اتارے جائیں گے، تو یہ جو امیجیٹ باسز ہیں نا آپ کے، جن کے کہنے پر آپ سب کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہوگا، اور اگر موجود بھی ہوا تو کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، چاہے بڑے سے بڑا ترم خان کیوں نہ ہو، رستم زماں کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ سے حساب کتاب شروع کرے گا، جس میں داخل بیچ میں کوئی بھی نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ بول رہے ہیں یہ خدا نہ خواستہ آپ کو کاٹنا پڑے گا کل، اور کاٹنے کی سکت ہم میں نہیں ہے۔ خدا را سمجھ جائیے کہ الیکٹرانک میڈیا، یہ سوشل میڈیا، ہم نے باقاعدہ اس کو گٹر بنا دیا ایسا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ سے تعفن زدہ آوازیں اٹھتی ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی ایسی تیسی اس حد تک کر دی ہے کہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آفٹر آل ہمیں مرنا ہے، آفٹر آل ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، آفٹر آل ہم قبر میں اتارے جائیں گے، حشر میں پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہوگا، یہ ساری باتیں خدا نہ خواستہ ہوں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ جو غیبت سے توبہ کر کے، غیبت کی اس نے اور توبہ کر کے مرا، تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اور جو غیبت پر قائم رہا، یعنی غیبت کرتے کرتے مر گیا، جیسے آج بہت سے لوگ ٹرینڈنگز کر رہے ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے گندے گھٹیا اور غلیظ ٹرینڈز چلا رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے بکس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے امیجیٹ باس کو راضی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، یا مالی مفاد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہ باتیں ہوتی ہیں نا، یا سیاسی مفاد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، جو غیبت کرتے کرتے مرا، ذہن میں رکھیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ ساری پھوپھاں جو دنیا کے اندر ہے، یہ سب بڑھ جائے گی، ایک طرف ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تنابیں کھینچے گا نا، اس وقت ہمیں لگ پتہ جائے گا کہ خدا نہ خواستہ ہم اس دنیا کے اندر کیا کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم دوسروں کو سیکیور کرنے کے لیے اور سیاسی مفادات یا دیگر مفادات کی وجہ سے جو ہے ہم ایک دوسرے کے لیے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ اپنی آخرت کو داؤں پر نہ لگائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تانبے کے ناخن، یہ جو عام ناخن ہے نا، ان ناخنوں سے اگر آپ اپنے جسم کو رگڑنا شروع کریں، آپ رگڑ نہیں سکتے، اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ میں دعوے سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اپنا ناخن بڑا کیجئے، اس کو نوکیلا کیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنے جسم کو رگڑنا شروع کیجئے۔ آپ نہیں، کوئی خراش لگ جاتی ہے، ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے،
کجا اس کے کہ سرکار علیہ السلام نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے، اور جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اس سے نوچ رہے تھے، یعنی باقاعدہ چھیل رہے تھے اپنے گوشت کو. تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ سمجھ رہے ہیں ہم بات؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی عزت خراب کرتے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزتیں ہی تو خراب کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی عزت سے کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ہم اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ایسی تیسی کر کے ہم اس کے بعد کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ ہم نے دیکھو کیسا ٹرینڈ چلایا، آج تو اس ٹرینڈ کے اندر ہم نے اڑا کے پھینک دیا، اس کی ایسی تیسی کر دی، اس کے کپڑے اتار دیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، یا کسی بھی جماعت کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، یا یوں کہہ لیجئے عام زندگی میں آ جائیے صاحب، عام زندگی میں آ جائیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ بھی تو یہی کر رہے ہیں. یعنی مختلف قسم کے یوٹیوبرز، مختلف قسم کے جو فیس بک پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت میں، بغض میں، کینے میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں، زیادہ لائکس لینے کے چکر میں، زیادہ فالوورز کے چکر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیبتوں کے علاوہ اور کیا ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیے نا. وہ جو روسٹرز لوگ بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو روسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو معاذ اللہ روسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کل جب خدا نہ خواستہ جہنم میں پھینکے جائیں گے اور جہنم کے اندر جب روسٹ کیے جائیں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ یہ روسٹنگ کتنا خطرناک کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی شدید پکڑ اس کے اوپر. لہٰذا یہ روسٹنگ کرنا چھوڑ دیں، یہ روسٹر بننا چھوڑ دیں، ورنہ ایسے روسٹ کیے جائیں گے کہ پھر آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے. صاحب ہمیں اپنا جواب خود دینا ہے، یہ لوگ ہمارا جواب دینے کے لیے نہیں آئیں گے، کسی بھی حوالے سے ہمارا جواب دینے کے لیے نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.